اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ حدیث شریف میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہوئے کہ آج کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ کل سنایا گیا اور سب نے کہا آج ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب وحی ہوتا، غلط نہیں ہوتا۔ حضرت کو خواب میں امت کے وہ اعمال اور سزائیں دکھائی گئیں جو فاسقوں اور فاجروں کے لیے ہیں، تاکہ حضرت امت کو ڈرائیں۔ اپنی آنکھوں سے سزائیں دیکھ کر اگر یقین نہ ہو تو پھر یقین کی اور کیا شکل ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عجائبات ملکوت السماوات والارض سب دکھائے، اس لیے آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اور یہ علم جو کا تو حضرت نے جتنا آپ کو اللہ نے دیا امت کو پہنچایا ہے۔ آگے اب امت کی ذمہ داری ہے حضرت کی ان تعلیمات کو سن کر وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ اخیر میں جنت والوں کا بیان بھی آیا، حضرت نے اسی خواب میں جیسے جہنمیوں کو، گناہگاروں کو، ان کی سزاؤں کو دیکھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا منظر بھی دکھایا گیا، اپنا محل بھی دیکھا، عامہ مومنین جہاں داخل ہوں گے اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہے، دائیں بائیں بہت سارے اولادیں موجود ہیں انسانوں کی، دائیں اور بائیں۔ فرمایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ماحول میں جتنے بچے ہیں یہ سب فطرت اسلام پر پیدا ہوئے۔ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے فطرت پر پیدا، سیدھا سادہ، بعد میں پھر لوگ اس کو جیسا چاہے بنا لیتے۔ تو وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں اور نابالغ ہونے کے حال میں غیر مکلف دنیا سے چلے گئے، وہ حضرت کے دائیں بائیں وہاں موجود تھے۔ ان میں مومنین کی اولاد بھی اور مشرکین کی اولاد۔ ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا، حضرت مشرکین کی اولاد مرنے کے بعد جب وہ نابالغ ہیں کہاں جائے گی؟ فرمایا سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا اس میں مختلف روایات ہیں صحابہ کی، حضرت نے جو بیان کیا۔ حضرت کا علم بڑھتا رہتا تھا، حضرت کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ شروع میں تو حضرت نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اولاد مشرکین کے، اولاد مسلمین کے بارے میں تو صراحت ہے، الحقنا بہم ذریتہم، الحقنا بہم، ایمان والوں کے ساتھ ہم لاحق کریں گے ان کی اولاد کو۔ تو اہل ایمان کے ساتھ جنت میں ان کی اولادوں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ البتہ مشرکین کی جو اولاد نابالغ غیر مکلف ہے، حضرت شروع میں فرماتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ کیا عمل ہوگا ان کے ساتھ، یہ دنیا میں کیا عمل کرتے نہ کرتے، لیکن بعض روایات میں حضرت نے فرمایا مشرکین کی اولاد اہل جنت کے خادم بنا دیے جائیں گے، یعنی جنت ہی میں داخل ہوں گے مشرکین کی اولاد خادم ہونے کی۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا ہم من آبائہم، ہم من آبائہم، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے یعنی جہنم میں۔ لیکن حضرات علماء امت کا اتفاق ہے کہ اخیر میں حضرت نے جو فرمایا اولاد مشرکین کے بارے میں، فرمایا کلہم اہل الجنہ،
سب جنت میں جائیں، مشرکین کی نابالغ اولاد جنت میں جائیں۔ وعلیہ اجماع الامت، دیگر فرقوں کا اختلاف ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی اپنے اکابر، اپنے مشائخ کے اقوال اپنی کتابوں میں اور اپنی مجلسوں میں بیان فرماتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سن کر عمل میں اور آدمی کے لیے سعادت مندی میں کام آنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، اے لوگوں یاد رکھو سب سے بڑھ کر سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے جو کچھ قرآن میں کہہ دیا وہ برحق ہے۔ ایک موقع پر فرمایا سب سے باعظمت بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے جیسے ذاکر کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اللہ اپنے نام کی عظمت کا اثر ذاکر میں بھی پیدا ہے۔ ذکر کرنے والا بھی باعظمت ہے۔ اور اگر آدمی ذکر کے اعتبار سے غافل ہو جائے اور دل کا اندھا بن جائے، فرمایا گیا یہ بدترین اندھا پن ہے۔ اندھوں میں سب سے بدترین وہ شخص ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا اگر آدمی کے پاس مال تھوڑا ہو اور کفایت کر جائے، صبح شام کافی ہو جائے، دیکھو اس مال سے بہتر ہے جو بہت سارا کسی کے پاس ہو اور اللہ سے غفلت پیدا کرے۔ مال کے ذریعے اللہ سے غفلت پیدا ہو۔ اسی لیے فرمایا دنیا کے اندر ندامت اللہ کے سامنے پیدا کرو، بہترین ندامت قیامت کے دن وہ ندامت ہوگی جو آدمی کو دنیا میں حاصل ہوئی اور اس کی وجہ سے اسے توفیق توبہ ہو۔ ایسی فرمایا مال کے ذریعے غنا حاصل نہیں ہوتا، مال سے آدمی مالدار نہیں ہوتا، غنا اصل قلب کا غنا ہے، دل کا غنا۔ آدمی دل کے اعتبار سے بے نیاز، دل میں حرص، لالچ، طمع، دنیا کی محبت، بس یہ نہ۔ اسی طرح فرمایا ہے لوگوں یاد رکھو بہترین توشہ جو آدمی سفر میں رکھتا اور کام آتا، ایسی زندگی پوری زندگی کا توشہ جو کام آنے والا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، ارتکاب و امتثال اوامر اور اجتناب عن المناہی عن النواہی، منہیات سے بچنا۔ بس یہ اللہ نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا آدمی ان سے بچے، گناہوں سے بچے گا، اعمال میں مشغول ہوگا، متقیوں میں شمار ہوگا، متقیوں۔ ایسی فرمایا گیا دیکھو تمام گناہوں کی جڑ شراب ہے، لہذا ہمیشہ بچتے رہنا۔ اور عورتیں شیطان کا جال ہیں، شیطان کا جال ہے۔ جوانی میں شیطان عورتوں کے ذریعے جوانوں کو جال میں پھنساتا ہے، اسی لیے جوانی کو کہا گیا کہ یہ دیوانگی کا حصہ، جوانی میں آدمی دیوانہ ہو جاتا۔ الشباب شعبۃ من الجنون۔ اسی طرح فرمایا گیا دیکھو بدترین کمائی دنیا میں سود کی کمائی، آدمی کو چاہیے ایک ایک دانے سے سود کے بچے۔ اور یہ فرمایا آخر میں ملفوظات کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کر رہے ہیں یہ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی، یہ تمام مقولے، تمام مقالات، تمام ملفوظات حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا، یہی جھوٹی زبان گناہوں کی طرف لے جانے والی اور خطاؤں میں سب سے بڑھ کر اللسان الکذوب، جو آدمی جھوٹ بولتا۔ حضرت سفیان ابن ابی حسین حدیث نقل فرماتے ہیں کہ دیکھو آقا نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، علامات نفاق، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان جمع نہیں ہوگا، جھوٹا آدمی منافق۔
لیکن آگے چل کر چونکہ شریعت حضرت کی بڑی کامل اور مکمل تمام مصالح اور ضرورتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، حضرت سفیان فرماتے ہیں، حضرت نے ارشاد فرمایا 3 موقعوں پر جھوٹ کی گنجائش ہے۔ 3 موقع ایسے ہیں جن میں آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک تو لڑائی کے موقع پر دشمن کو دھوکے میں رکھنا، دھوکہ دینا نہیں بلکہ دھوکے میں رکھنا، یعنی جنگی چال چلنا، جسے کہا جاتا ہے جنگی چال چلنا، دشمن دھوکے میں ہو جائے، ایسا عمل ظاہراً کرنا جو واقع کے خلاف نظر آتا ہو اور دشمن اس سے دھوکہ کھا جائے۔ الحرب خدعۃ، لڑائی چال بازی کا نام ہے۔ آدمی کو چاہیے دشمن کو اپنی چال میں پھنسائے۔ دوسرے وہ شخص جو آدمیوں میں، جو 2 لوگوں میں صلح کرانا چاہے، سچ بول کر دونوں میں صلح نہیں ہو سکتی، جھوٹ بول کر 2 آدمیوں میں صلح کرا رہا ہے، فرمایا گیا وہ جھوٹ جو صلح کا ذریعہ ہو اس سچ سے بہتر ہے جو لڑائی کا ذریعہ بنے۔ سچی بات کہہ کر لڑانا بہتر یہ کہ جھوٹ بول کر صلح کرائے، آپس میں ایک دوسرے کی طرف مائل کرے بجائے آپس کے لڑنے۔ اسی طرح تیسرے موقع پر بھی جھوٹ کی اجازت دی گئی، کہاں؟ جہاں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی نوبت آئے تو بیوی کے ساتھ اپنی معاشرت میں ایسی بات کہہ دینا جو واقع کے خلاف ہے تاکہ معاشرت اور زندگی اچھی گزرے۔ حسن معاشرت اسلام کا بہت بڑا حکم ہے۔ آقا نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی وانا خیر لأہلی۔ اے لوگوں، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے تعلقات اچھے رکھے، بیوی سے، بچوں سے، گھر کے دیگر افراد سے حسن معاملہ۔ اگر اس میں جھوٹ بولنے کی نوبت آئے ایسے موقع پر اجازت دی گئی تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ ویسے جھوٹ کے بارے میں صاف روایت میں آتا ہے کہ جھوٹ بدبختی کی علامت ہے، لہذا جھوٹ سے جتنا بچے گا سعادت حاصل ہو۔ اسی لیے کہا گیا صدق اور سچائی اولیاء اللہ کی زینت ہے۔ اہل اللہ، اولیاء اللہ جتنے لوگ ہیں اللہ کے ولی ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور قیامت میں یاد رکھیے سچ ہی کام آئے گا، قیامت میں جھوٹ کام نہیں دے گا۔ جھوٹ تو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ قرآن نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، دیکھو قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ خوب کام آئے گا۔ دنیا میں آدمی سچ کا اہتمام کرے پھر قیامت کے دن اس کی برکتیں دیکھے۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے اندر یہ بات داخل ہے، اللہ کا تقوی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، صحبت میں آپ کے سچے لوگ، جھوٹوں کی صحبت میں مت جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کیسا ہی زمانہ آ جائے دنیا میں اور کیسے ہی برے احوال ہو جائیں مگر دنیا کبھی صادقین سے خالی نہیں ہو سکتی۔ ہر زمانے میں صادقین پائے جائیں گے، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اگر سچے نہ رہیں تو قرآن کا یہ حکم کیسے پایا جائے گا؟ اس لیے ہر زمانے میں صادقین ہوتے ہیں، کبھی کم اور زیادہ، کوشش کرو کہ تم بھی صادقین کے ساتھ۔ قرآن نے بڑی ترغیب دی ہے اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں، اپنے روزمرہ کے معمولات، ملفوظات، ان تمام باتوں میں کہ آدمی ہمیشہ سچائی پر چلے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم۔ اللہ صدق پر باقاعدہ ترغیب دے کر جنت کی نعمتوں کا وعدہ سچے لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔
جو لوگ سچی بات لے کر آئیں گے اور سچ کو جانیں گے اور سچ کے مطابق زندگی گزاریں گے، یاد رکھو یہی لوگ تقوی والے ہیں، متقی، پرہیزگار، اور جنت میں جو کچھ یہ چاہیں گے اللہ ان کو وہ جنت میں عطا کرے گا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم۔ جس طرح سے صدق کی قرآن میں یہ ہدایات ہیں، جھوٹ بولنے کی وعید شدید وارد۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا گیا سورہ والذاریات میں، قتل الخراصون، قتل الخراصون، غارت ہو جائیں گے وہ لوگ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں دنیا، بے سند باتیں، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک جگہ فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ بلاتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف، یعنی سمع و طاعت۔ اسلام نام ہے سننے اور ماننے کا۔ لوگ اسلام کی، اللہ اسلام کی دعوت دے، یدعا الی الاسلام، اور جو اسلام کی طرف نہ آئے اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف، خاص طور سے یہ بڑے بڑے گناہ، شراب کا پینا، جھوٹ کا بولنا، اور ہمارے آقا نے اپنے خواب میں جن گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی سزاؤں کا، ان سے بچنا، یہ حضرت کی تعلیمات کا حاصل و خلاصہ ہے۔ اسی ذیل میں غیبت کے بارے میں بھی آقا نے بڑی سخت وعید بیان کی۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، شراب کا پینا گناہ کبیرہ، کسی کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ، غیبت بھی گناہ کبیرہ میں داخل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کا ہمیشہ جواب ہوتا ہے، چاہے ان کو پوری بات معلوم ہو اور حضرت سے کئی بار سن چکے ہو یا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر بھی حضرت کے سوال پر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے صحابہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے۔ کبھی اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرتے تھے صحابہ، اور اس وجہ سے بھی کہتے تھے ہمارے پاس علم ہے، حضرت نے ہمیں بتایا ہے فلاں فلاں چیز، لیکن حضرت اس وقت پوچھ رہے ہیں ممکن ہے حضرت کوئی نئی بات بیان فرمائے جو اب تک ہمارے کانوں میں نہیں پڑی، اس لیے جواب دینے کے بجائے ہمیشہ اللہ و رسولہ اعلم۔ چنانچہ یہاں بھی حضرت نے فرمایا غیبت جانتے ہیں، حالانکہ صحابہ کو علم ہے غیبت کیا چیز ہے، لیکن پھر بھی فرمایا صحابہ سے یہ غیبت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا گیا اللہ و رسولہ۔ ارشاد فرمایا جب تو اپنے بھائی کا ایسا ذکر تذکرہ کرے جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات بیان کرنا کہ وہ اگر سنے تو اس کو ناگواری ہو، کوئی ناگوار بھائی کی بات بیان کرنا غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ باقی بات موجود ہو، جو بری بات کوئی بیان کر رہا ہے مجلس میں کسی کی، واقعتاً وہ بات اس میں پائی جائے تب بھی غیبت۔ ارشاد فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہے جو تو کہہ رہا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں اور تو اس کی طرف اس بات کو منسوب کر رہا ہے تو تو اس پر بہتان باندھ رہا ہے، یہ غیبت سے بھی بڑھ کر۔ حتیٰ کہ حضرات علماء نے غیبت جیسی ناپاک چیز سے بچنے کے لیے احتیاط میں فرمایا کسی آدمی کا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ دیکھو تو صحیح اس کا کپڑا کتنا چھوٹا ہے، دیکھو تو صحیح یہ کتنا لمبا کرتا پہن رہا ہے، یہ بھی غیبت میں داخل۔ کسی کے بارے میں یہ کلمہ بولتے، اس لیے حضرت نے فرمایا کوئی ناگوار بات اپنے بھائی کی ذکر مت کرنا ورنہ وہ غیبت میں داخل۔
ابن ابی نجیح فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بات پہنچی کہ ایک چھوٹے قد کی عورت تھی، حضرت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، گھر میں، حضرت کے گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ دولت قدے پر موجود تھی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ نے اس کے چھوٹے قد کو دیکھ کر تعجب میں اتنا کہہ دیا کہ اوہو، یہ عورت کس قدر چھوٹے قد کی، یہ عورت کس قدر چھوٹے قد کی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے غیبت کی، اللہ سے توبہ کر، غیبت کی۔ انداز لگایا جائے، حضرت ذرا ذرا سے کلمے سے لوگوں کو بچاتے تھے۔ اگر یہ بچنا امت میں پایا جائے تو معاشرہ کیسا پاکیزہ ہوگا، اللہ کی طرف سے معاشرہ اور وہ ماحول واقعتاً جنت کا ماحول بن جائے، کیونکہ جنت میں غیبت نہیں ہوگی، جنت میں غیبت۔ حضرت عائشہ نے حضرت کے اس جملے کو، ناگواری کو سن کر حضرت نے جو فرمایا تو نے غیبت کی، کہنے لگی حضرت میں نے تو واقعی بات کا تذکرہ کر دیا ایسے ہی کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ فرمایا تبھی تو ہے یہ غیبت، یہ عیب اور یہ برا وصف جو اس میں موجود ہے تبھی تو ہے، موجود وصف کا ذکر کرنا ہی غیبت ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو غیبت سے بھی بڑا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مجھے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میرا گزر ان لوگوں پر ہوا کہ جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جا رہا تھا، دائیں بائیں پسلی اور ران کے قریب دونوں پہلو باقاعدہ قینچی سے اور چاقو سے وہ گوشت کاٹا جا رہا ہے، اور پھر وہی گوشت میں نے دیکھا جن کا کاٹا جا رہا ہے لقمہ بنا بنا کر چبا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں بظاہر ملائکہ، اور کہہ رہے ہیں ان سے جیسے تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے یہ گوشت بھی تمہیں کھانا پڑے گا، اسے بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جن کو یہ سزا دی جائے گی کہ اپنے بھائیوں کا گوشت انہی سے کٹوا کر اور کہا جائے گا اسے کھاؤ۔ حضرت فقیہ امام اللیث فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے واقعہ سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف فرما تھے، اور حضرات فقراء صحابہ اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا تھا وہ مسجد میں موجود تھے، اور حضرت زید بن ثابت مشہور صحابی کاتب وحی ان حلقے میں موجود تھے اصحاب صفہ کے، حضرت کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ اتنے میں آپ کی خدمت عالیہ میں کسی نے گوشت پیش کیا، حضرت کی خدمت میں کوئی صاحب گوشت لائے، لوگوں نے اس گوشت کا ہدیہ آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کہنے لگے حضرت زید سے جو انہیں حدیثیں سنا رہے تھے کہ ہمیں گوشت کھائے ہوئے ایک مدت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کریں کہ ہم نے بہت عرصے سے گوشت نہیں کھایا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت کے پاس جو گوشت آیا ہے اس میں سے کچھ تبرک ہمیں بھی مل جائے۔ حضرت زید ان کا پیغام لے جا کر گھر میں پہنچے، حضرت اپنے گھر میں تشریف فرمائے تھے جہاں گوشت کا ہدیہ لایا، حضرت زید وہاں پہنچے اور اسی کام کے لیے وہاں سے اٹھ کر گئے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گئے یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ زید بھی تو خدمت نبویہ میں ایسے ہی حاضری دیتے ہیں جیسے ہم حاضر ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے حلقے میں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں۔ یہ جملہ بولا ہم لوگ بھی حضرت کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی ہمیں بھی حضرت حدیثیں سنا دیتے ہیں، ابھی یہاں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں کیوں سنا رہے؟ اس طرح کی کوئی بات جو ناگواری کی ہے ان کے خدمت نبوی میں جانے کے بعد آپس میں کہنے لگے۔ دیکھو زید خدمت نبوی میں اسی طرح رہتے ہیں جیسے ہم، پھر یہ ہمارے حلقے میں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں سنا۔
حضرت زید ادھر حاضر ہوئے گھر میں، خدمت عالیہ میں اہل صفہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت میں باہر بیٹھا ہوا حدیثیں سنا رہا تھا، ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ بہت دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا، حضرت سے درخواست کرو کہ ہمیں بھی کچھ عنایت فرمائے۔ حضرت نے جا کر جب عرض کیا زید بن ثابت نے، تو حضرت نے فرمایا واپس جاؤ اور جا کر کہو تم نے تو ابھی ابھی گوشت کھایا ہے، ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت باہر واپس آئے، حضرت کا ارشاد نقل کیا۔ حضرت تو یوں کہہ رہے تم کہتے ہو ہم نے گوشت نہیں کھایا، حضرت فرما رہے تم نے تو ابھی بھی گوشت کھایا۔ کہنے لگے بخدا ہم نے تو اتنی مدت سے گوشت نہیں کھایا۔ وہ پھر دروازے نبی میں لوٹے اور صحابہ کا یہ دوبارہ جواب سنایا، ارشاد فرمایا کہ تمہارے میرے پاس آنے کے بعد تمہارے بارے میں جو انہوں نے جملہ بولا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور گوشت کے آثار ان کے دانتوں میں موجود ہیں۔ یہ پیالہ لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں تھوکو۔ انہوں نے جو تھوکا تو گوشت کی سرخی نظر آئی۔ اللہ، جو تھوکا، اب انہوں نے توبہ کی اور اپنی بات کی مان۔ اتنی معمولی سی بات جو ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ بولتے ہیں اور ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، حضرت نے اتنا اہتمام فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جائے غیبت کتنا نازک ترین عمل ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا اور آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا۔ اس لیے یہ جملہ انہوں نے کہا کہ دیکھو زید بن ثابت حضرت کے پاس اسی طرح آتے ہیں جیسے ہم آتے ہیں، پھر یہ ہمیں حدیثیں یہاں مجلس میں کیوں سنا رہے ہیں؟ ہماری تو سنی ہوئی ہے، یہ کیسے حلقے میں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں؟ یہ بات حضرت زید کے اعتبار سے چونکہ ایک ناگواری کی تھی، حضرت نے اس پر یہ تنبیہ فرمائی اور اللہ نے اپنے نبی کے معجزے کی برکت سے اس پیالے میں گوشت کی سرخی دکھائی تاکہ یقین کامل پیدا ہو کہ غیبت کسی کی کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے۔ اس پر صحابہ نے توبہ، اور یہی مقصد ہے احادیث شریفہ میں حضرت کی تعلیمات کا کہ ہم جتنا ہو سکے بچیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی بدبودار ہوا چلی، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو کو اور ہم نے محسوس کیا، فرمایا کچھ منافقوں نے اس وقت مسلمانوں کی غیبت کی ہے، اس ہوا میں اسی کی بدبو ہے، ہوا میں وہی بدبو۔ اندازہ لگایا جائے ہماری مجلسوں میں جو غیبت ہو رہی ہوگی، ہماری مجلسیں کتنی بدبودار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، نعوذ باللہ۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ حضرت کے زمانے میں حضرت صحابہ غیبت کی بو محسوس فرما رہے، اب ہمارے زمانے میں تو رات دن باتیں ہوتی رہتی ہیں اور مجلسیں غیبتوں سے آراستہ ہیں، ہمیں تو کبھی بدبو محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے زمانے میں غیبت کثرت سے۔ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا تمہاری ناک کی حس گناہ کرتے کرتے معوف ہو گئی، اور آدمی کے گناہوں کا یہی اثر ہے، گناہ کرتے کرتے آدمی کی عقل بھی معوف ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے غیبت کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا ماحول ہوگا آدمی کا احساس ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایسی مجلس میں چلے جائیں ایسے موقع پر جہاں چمڑے رنگنے والے چمڑے رنگ رہے ہوں گے، دباغت دی جا رہی ہوگی، وہاں چمڑوں کی کتنی بدبو ہوتی ہے، نیا جانے والا آدمی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن وہی لوگ جو دباغت کا صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں اور انہیں چمڑوں کے بدبو کی کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہی حال ہے ان مجلسوں کا نعوذ باللہ جن میں ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو کہ ہمارا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں چمڑے والوں کی ناکیں پہلے ہی سے بدبو سے بھری ہوئی ہوتی۔
حضرت سلمان فارسی ایک سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، قافلہ جا رہا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، چلتے چلتے ان حضرات کو جب سفر میں تکان ہوتا کہیں اتر جاتے جنگل، ساتھیوں نے خیمے لگا لیے، اتر کر ٹھہرنے کے لیے کھانا تیار ہونے لگا۔ حضرت سلمان فارسی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو گئے۔ ان کے سونے پر ایک ساتھی نے ایک جملہ کس دیا، کہنے لگے یہ صاحب یوں چاہتے ہیں کہ خیمے لگے ہوئے ہوں، کھانا تیار ہو رہا ہو، اور جب کھانا تیار ہو جائے گا یہ آ کر بیٹھ جائیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ بس یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد حضرت سلمان سے کہنے لگے کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت بھی سفر میں ساتھ تھے، وہاں سے سالن لے کر آؤ، حضرت جہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ حضرت سلمان فارسی حضرت کے خیمے میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا جا کر حضرت ساتھیوں نے بھیجا ہے، کھانا ہمارے ہاں ابھی تیار ہونے میں دیر ہے، آپ سے تھوڑا بہت کھانا منگایا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جا کر کہو تم تو کھانا کھا چکے ہو، تم نے سالن کھا لیا۔ حضرت سلمان فارسی واپس آئے اور آ کر بتایا کہ حضرت یوں فرما رہے ہیں کہ تم تو کھانا کھا چکے ہو۔ کہنے لگے ہم نے تو ابھی تک خدا کی قسم کھانا نہیں کھایا۔ کیا اے سلمان تم حضور پر جھوٹ بول رہے، حضرت کی طرف سے ایسی بات نقل کرنا؟ وہ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ حضرت وہ تو انکار کر رہے ہیں، ہم نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے ابھی سلمان کے بارے میں جو بات کہی ہے، یہ اپنے ساتھی کا گوشت تم کھا چکے ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ میں ڈال دیتا۔ آدمی کو چاہیے جو بات کہے یقین کے ساتھ، باقاعدہ دیکھ کر، اور محض اگر گمان ہے چاہے بدگمانی نہ ہو، صرف گمان ہو، قرآن نے اس گمان کو بھی گناہ کہا۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ آدمی گمان کرتے کرتے بیجا گمان کرنے لگتا اور بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ کسی سے بدگمانی کرنا سب سے بڑا ذریعہ ہے غیبت کا۔ غیبتیں جو لوگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ناگوار بات، وہ بدگمانی ہی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں دیکھو گمان دو قسم کے ہیں، ظن، ایک وہ کہ جس میں گناہ ہوتا اور ایک وہ کہ جس میں گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ اس گمان میں ہوتا ہے جس کا آدمی بول کر اظہار بھی کرنے لگے، کسی کے بارے میں کوئی گمان کیا اور پھر زبان سے بھی کہنے لگے، اور ایک یہ کہ آدمی صرف دل ہی دل میں گمان کرے، زبان سے نہ لائے، شریعت میں وہ معاف ہے۔ اور ان بعض الظن اسم جو کہا گیا وہ گمان جو زبان پر آ جائے اور مبنی بر حقیقت نہ ہو، اسی لیے کہا گیا ولا تجسسوا، اے لوگوں سراغ مت لگایا، لوگوں کے لیے کھود کرید نہ کیا۔ یاد رکھیے کھود اور کرید ہمیشہ بدگمانی سے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی سے بدگمان ہوں گے کھود و کرید کریں گے کہ ذرا دیکھو یہ بات اس میں ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں غیبت کے بارے میں صاف اعلان کر دیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، دیکھو کسی کی غیبت مت کرنا۔ کیا تم میں کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناگوار محسوس کرو گے، غیبت کو اس سے زیادہ ناگوار محسوس کرو اور اس سے بچو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا دو صحابیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے آقا کے لائے ہوئے دین کو کامل اور مکمل فرمایا ہے۔ صحابہ کے واقعات سے، حضرت کی تعلیمات سے دین کا ہر جزیہ اور دین کا ہر معاملہ مکمل ہوا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ سفر میں حضرت تشریف لے آ رہے ہیں،
وہاں دو حضرات صحابہ ذرا مالدار وسعت والے تھے، ان کے ساتھ حضرت نے حضرت سلمان فارسی کو جوڑ دیا تاکہ کام کاج میں یہ بھی ان دونوں کا ہاتھ بٹائیں، کام کاج میں بھی ہاتھ بٹائیں، اور جب کھانا میں شرکت ہو تو کھانا میں بھی ساتھ رہیں۔ ایک جگہ یہ لوگ اترے مگر ان ساتھیوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ تیار نہیں تھا۔ اس موقع پر ان دونوں ساتھیوں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ آپ کو حضرت نے ہمارے ساتھ لگایا ہے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے، ذرا حضرت کے پاس جاؤ اور کہو کہ حضرت کچھ بچا ہوا سالن اگر ہے تو عنایت فرمائیں۔ یہ چلے گئے۔ جیسے ہی یہ گئے، ان کے پیچھے ان کے بارے میں یہ دونوں ساتھی بولنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر یہ شخص فلاں کنویں پر چلا جائے تو اس کا پانی بھی کم ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں یہ اگر کسی کنویں پر چلے جائیں تو پانی بھی کم ہو جائے۔ یہ برائی کی بات تھی، کلمہ قبیحہ۔ ادھر حضرت سلمان فارسی حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے سالن لینے کے لیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ تم سالن کھا چکے ہو۔ واپس آ کر حضرت سلمان نے یہ بات بتائی تو وہ دونوں خدمت عالیہ میں خود حاضر ہوئے حضرت کے پاس اور عرض کیا حضرت خدا کی قسم ہم نے سالن وغیرہ کچھ نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا میں تمہارے دانتوں میں گوشت کی سرخی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں جو ہم کھاتے۔ ارشاد ہوا تم نے اپنے بھائی سلمان کی غیبت کی، تم یہ پسند کرتے ہو کہ مردار گوشت کھاؤ؟ عرض کیا گیا توبہ توبہ حضرت نہیں، کبھی بھی نہیں۔ فرمایا بس غیبت کرنا ایسا ہی ہے، جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے سمجھو کہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اور پھر اللہ نے اس بدعملی کے بارے میں حضرت سے عجیب و غریب تعلیمات دلوائی، حضرت نے عجیب عجیب ہدایات دی ہیں اور بتایا ہے کہ غیبت کتنا بڑا جریمہ اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حسن بصری کو کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی۔ کسی نے آ کر حضرت حسن بصری آپ نے یہ سن کر ایک طباق منگایا اور اس میں نہایت عمدہ قسم کی کھجوریں بھری اور فرمایا ان صاحب سے جو شکایت لے کر آئے تھے کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، فرمایا یہ طباق کھجوروں کا ان کی خدمت میں لے جاؤ اور جا کر کہو یہ حسن بصری کی طرف سے ہدیہ آپ کی خدمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے غیبت کر کر اپنی نیکیوں کا طباق مجھے دے دیا، اس لیے میں کھجوروں کا طباق تاکہ بدلہ پیش۔ اور افسوس ہے میں کامل بدلہ پیش نہیں کر سکا، نیکیوں کا ملنا ان کھجوروں کے طبق سے کہیں زیادہ قیمتی اور مجھے اس پر قدرت بھی نہیں۔ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو دیں گے جس کی غیبت کی۔ اس سے اندازہ لگایا جائے غیبت کرنے سے اللہ کی ناراضگی اور ناگواری، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسا برا عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کرنے سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم سے منقول ہے انہوں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، سب لوگ دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ ایک صاحب جیسے عادت ہوتی ہے انہوں نے غیبت شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہاں بیٹھ کر غیبت شروع کر دی؟ ہم سے پہلے لوگ تو دسترخوان پر گوشت سے پہلے روٹی لایا کرتے تھے، تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت پہلے ہی پیش کر دیا کھانے کے لیے، روٹی بعد میں گوشت پہلے۔ تنبیہ فرمائی۔ حضرت ابو واہلی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن نامہ عمل دیا جائے گا اور اس میں بہت نیکیاں دیکھے گا، اعمال کثیرہ اور اعمال صالحہ سے نامہ عمل بھرا ہوا، لیکن سوچے گا کہ یہ نیکیاں میں نے تو کی نہیں، یہ میرے نامہ عمل میں کیسے آ گئی؟
اللہ سے پوچھے گا یا اللہ یہ میرے نامہ عمل میں نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ ارشاد ہوگا یہ نیکیاں ان غیبتوں کی وجہ سے ہے جن لوگوں نے تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری غیبت کی، ان کے نیک اعمال ہم نے تمہارے نامہ عمل میں لکھے۔ اندازہ لگایا جائے کہ غیبت کے ذریعے سارا کیا کرایا سب ختم ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے سے ذرہ برابر بھی کوئی دنیا کا نفع نہیں، آخرت کا نقصان اور دنیا کا نفع نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔